پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی ڈپٹی فائنانس سیکرٹری سید ذوالفقار علی استرزئی نے کہا ہے کہ کوہاٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے بہتر نتائج دے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک یاسین سے۔ جی ملک بتائیے گا۔ جی شکریہ، میں اس وقت کوہاٹ میں موجود ہوں، استرزئی کے علاقے میں، جہاں پر ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صوبائی فائنانس ڈپٹی سیکرٹری ہیں سید ذوالفقار علی، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج یہاں پر پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو ہے کہمہ گہمیاں بہت زیادہ دیکھنے میں آئیں۔ یہ لوگ شیرکوٹ گئے ہیں، وہاں پہ پروگرام کیا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ چکرکوٹ بھی گئے ہیں اور علاقہ کشائی بھی گئے ہیں، انہوں نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے اور الیکشن کے حوالے سے بھی دیگر سرگرمیاں جاری ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوہاٹ میں بہت ہی اچھی پوزیشن جا رہی ہے اس کی، ایک سینیٹر بھی ہے، ایک MP بھی ہے، اور آپ بھی محنت بہت زیادہ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ تھوڑی تفصیلات بتائیں، آج کی جو سرگرمیاں آپ نے کی ہیں اس حوالے سے تھوڑی تفصیلات بتائیں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے خود بھی بتایا ہے کہ ہم نے تنظیم سازی کا سلسلہ شروع کیا ہے، ولیج کونسل کی سطح سے تنظیمیں بنانا شروع کی ہیں، اور صرف آج ایک دن میں ہم نے 2 ولیج کونسل کی تنظیمیں بنائی ہیں، جس میں تقریباً ان ولیج کونسلز میں تقریباً 10 گاؤں آتے ہیں۔ تو ہم نے بنیادی ایک کام شروع کیا ہے، جو اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پیغام، چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو شہید، اور ہمارے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کے افکار، ان کا پیغام عوام تک پہنچانے میں ان تنظیموں کے ذریعے ہمیں مدد ملے گی۔ اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار کو دیکھتے ہوئے، عوام کا جذبہ اور خدمات کو دیکھتے ہوئے، عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے انتخابات میں بھی اور انتخابات کے علاوہ بھی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عملی کام پہ یقین رکھتی ہے، خالی نعروں اور وعدوں پہ یقین نہیں رکھتی۔ ہم نے عملی کام کر کے دکھایا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، اور انشاءاللہ بہتر نتائج ملیں گے آنے والے انتخاب۔ یہ آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے، مشکل اس طرح سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی مظالم اور زیادتیاں ہوئی ہیں ماضی میں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ان سب زیادتیوں اور جبر کو برداشت کیا ہے، لیکن کبھی ادارے کو نقصان پہنچانے والی باتیں نہیں کی، ملک کو نقصان پہنچانے والی باتیں نہیں کی۔ اب تو جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا عدالتی قتل ہو یا بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی شہادت ہو، اس کے بعد آصف زرداری کا جو ایک نعرہ تھا پاکستان کھپے، وہ اس کی آج کل ایک بار پھر ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے ملک کے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے تنقید میں، اور خصوصاً ایسی زبان نہ استعمال کی جائے جس سے کہ ہمارے پاک فوج کے جو سپاہی ہیں، ان کے جو جنرل تک، ان کے جو افسر ہیں یا ان کے خاندان ہیں، ان کو تکلیف پہنچے، ان کو ذہنی اذیت پہنچے۔ باقی جو پاک فوج کا سیاست میں کردار ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی تنقید کی ہے، اور اس کو
مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن ایسی ذاتی حملے اور ادارے کو نقصان پہنچانے والی باتیں نہ کی جائیں تو بہتر ہے۔ آنے والے انتخابات میں بہتر نتائج ملیں گے، یہ کہنا تھا سید ذوالفقار علی کا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ یہ سیٹ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان علاقوں میں اچھے نتائج دے گی۔ جی تھانہ کندیا پولیس کی کارروائی، 2 ماہ قبل ٹیچر سے گاڑی چھیننے والا ملزم گرفتار۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ ڈاکٹر مظہر حسین سے۔ ہاں جی بالکل، ڈی پی او میاں والی محمد نوید کی خصوصی ہدایت پر قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈی ایس پی پیپلا سرکل ماہر محمد ریاض کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ کندیا سب انسپکٹر حسین مہدی عمران اور ان کی ٹیم نے 2 ماہ قبل کندیا کے علاقے سے لیڈی اسکول ٹیچر سے ڈکیتی میں چھینی گئی سزوکی کلٹس کار نمبری LE9003 ماڈل 2008 کو برآمد کر کے 2 ملزمان محمد ثقلین اور ثناء اللہ سکنا کچا کالو کو گرفتار کر لیا۔ ملزم محمد ثقلین سے دوران تفتیش اسلحہ پسٹل 30 بور بھی برآمد کر لیا، جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ اس کے خلاف الگ سے مقدمات درج رجسٹر کر لیے گئے ہیں۔ ڈی پی او میاں والی نے اس کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او کندیا حسین مہدی عمران، اے ایس آئی عمران اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر مظہر حسین، TNN نیوز میاں والی۔ خبر شامل کرتے ہیں کلور کوٹ سے۔ ہمارے نمائندہ محمد اقبال پرنس کی رپورٹ کے مطابق سیاسی اور سماجی شخصیت محمد شیر بوڑانہ نے ڈی پی او بھکر سے جھنڈا والا تھانہ میں کھلی کچہری کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام حصول انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ حصول انصاف عوام کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور غریب اور امیر کے لیے مقامی پولیس دوہرے معیار سے کام لے رہی ہے۔ نواز شریف زرعی یونیورسٹی جلال پور پیر والا کے ریسرچ فارم پر گندم کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا اور آگاہی واک کی گئی، جس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی نے کی۔ کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ زرعی یونیورسٹی ملتان اور محکمہ زراعت توسیع مل کر گندم کی فی ایکڑ پیداوار 3 من بڑھائیں گی۔ آج بھی ریسرچ فارم پر زرعی سائنسدان تربیت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ گندم کی فی ایکڑ پیداوار کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ اس موقع پر پروفیسر شفقت سعید اور یونیورسٹی ریاض احمد حراج سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ ضلع ننکانہ صاحب میں پہلی انٹر کالجز کک باکسنگ چیمپئن شپ منعقد ہوئی، جس میں ضلع ننکانہ صاحب کے مختلف کالجز کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اس ایونٹ میں گورنمنٹ گرو نانک ایسوسی ایٹ کالج فار وومن نے پہلی پوزیشن جبکہ پاک گیریزن کالج کی اے ٹیم نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ آخر میں مہمان خصوصی جناب اظہر محمود صاحب، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ننکانہ صاحب اور مسز آصفہ رشید صاحبہ نے کامیاب ہونے والی گرلز کھلاڑیوں میں میڈل اور سرٹیفکیٹ سے تقسیم کیے اور پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں کو ٹرافیاں دی۔ اس چیمپئن شپ کے آرگنائزر غلام غوث شاہ، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ کک باکسنگ ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب تھے۔ سیالکوٹ میں غریب عورتوں، مردوں، بزرگوں کی تذلیل، محکمہ فوڈ کی ملی بھگت سے عوام آٹے کے 10 کلو بیگ کے لیے دربدر۔ پرانی گندم منڈی میں کچھ فلور ملز سے چند دکانداروں کو آٹے کے بیگ سرکاری ریٹ پر روزانہ کی بنیاد پر عوام کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں اور لمبی لائنوں میں لگنے کے بعد دکاندار شناختی کارڈ کی کاپی وصول کرنے کے بعد 10 کلو آٹے کا بیگ خریدار کو دیتے ہیں۔ دوسری جانب آٹے سے لدی گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کر کے دور دراز سے آئی عورتوں، مردوں، بزرگوں کو گھنٹوں لائن میں کھڑا کر کے غربت کی سزا دی جا رہی ہے۔ شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ ایک 10 کلو کا بیگ دیا جاتا ہے۔ چشتیاں سرکل میں 15 روز سے ڈی ایس پی کی سیٹ خالی، 5 تھانوں پر مشتمل تحصیل چشتیاں 7 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ ڈی ایس پی کی تعیناتی نہ ہونے سے عوام کو مسائل کا سامنا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم دور دراز علاقوں سے آئے ہیں لیکن ڈی ایس پی دفتر نہیں ہے۔ ڈی ایس پی چشتیاں کو تعینات ہونا ضروری ہے۔ 15 روز سے تحصیل ہارون آباد ڈی ایس پی کو اضافی چارج دیا ہوا ہے۔
ضلع اور اکزئی کے قبائل موجودہ سیاسی صورتحال میں سوشل میڈیا پر بعض عناصر کی جانب سے پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے پر انتہائی مایوس ہیں۔ اس سلسلے میں پاک آرمی کے حق میں قبائل نے ہنگامی اجلاس طلب کیا اور ریلی نکالی۔ مزید احوال جانتے ہیں کوہاٹ سے ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال میں سوشل میڈیا پر بعض عناصر کی جانب سے پاک فوج کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کو روکنے کے لیے اور اکزئی قبائل نے تحریک اصلاحات پاکستان کے وائس چیئرمین ملک حبیب نور کی قیادت میں ہنگامی اجلاس طلب کیا اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ قبائلی علاقے جو ضم ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں 2018 میں ہمارے ساتھ وعدے ہوئے تھے، تو اس میں تقریباً ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ہے۔ تو قبائلی علاقوں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، وہ حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وعدے پورا کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آج کل پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے درمیان جو کلیش چل رہا ہے اس کا اثر پاک فوج کے اوپر پڑ رہا ہے، اس کے اوپر بلکہ تبڑ توڑ حملے بھی ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ایجنڈے میں یہ بھی شامل کیا تھا کہ پوری 22 کروڑ عوام کو ہمارا یہی وہ ہے مطالبہ ہے ان سے کہ خدا را پاک فوج جو ہے اس پہ نہ گھسیٹیں۔ پاک فوج وہ ادارہ ہے کہ اگر ہمارا فوج ہو تو یہ پاکستان ہوگا، بصورت دیگر عراق، شام، لیبیا اس کا حالات دیکھیں، یہ حالت پھر پاکستان کی بھی ہوگی، کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اتنا چلاک ہے کہ وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ پاک فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرو، وہ ان کو آپس میں لڑواؤ، پھر تیسرا ان کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایٹم جو ہے آپ کا غیر محفوظ ہے وہ ہمارے حوالے کر لو۔ تو انشاءاللہ والعزیز اس کو یہ جو ان کی جو یہ عزائم ہے اس کو پورا نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ والعزیز ہم کوشش کریں گے کہ تحریک اصلاحات پاکستان جو ہے نا آخر حد تک انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ ہوں گے، اور پاک فوج نہیں بلکہ پاک فوج بھی پاکستان ہے، ہم بھی پاکستان ہے، پاک فوج بھی ہمارا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پہ زندہ باد۔ فاٹا کے 1.5 کروڑ قبائل پاک فوج کے سپاہی ہیں، پاک فوج کے دم سے ہی مضبوط پاکستان ہے۔ کیمرامین عبدالمالک کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ حالیہ مہنگائی نے غریب عوام سے 2 وقت کا نوالا تک چھین لیا۔ روز بروز اشیاء خورد و نوش جس میں آٹا، دالیں، چاول، گھی، چینی اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے عوام کی مشکلات میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر لوگوں کو سبسڈائز ریٹس پر ان اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے بلند و بالا دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ان اشیاء خورد و نوش کے حصول کے لیے گھنٹوں کی تاروں میں لگنا پڑتا ہے، جہاں پر بڑی مشکل سے 2 کلو گھی اور 2 کلو چینی ملتی ہے، جو مہنگائی سے بلبلاتی عوام سے کسی مذاق سے کم نہیں۔ تمام علاقہ مکینوں کی جانب سے موجودہ حکومت سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر اس ریلیف کو کسی طریقے سے اوپن مارکیٹ میں مہیا کر دیا جائے تو علاقہ مکین گھنٹوں کی تاروں میں لگنے کے بغیر کسی روک ٹوک کے اس ریلیف سے مستفید ہو سکتے ہیں۔